نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج جس بارے میں ہم بات کرنا چاہیں گے وہ ہے اسراء، معراج اور اعراج۔ اسراء اور معراج کا تو عموماً سنا ہے، اعراج کا جو ہے وہ آج ہم تھوڑا سا اس کا بھی ذکر کریں گے۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ ارادہ تو یہ ہے کہ شاید آج ہم بیسیکلی اسراء، معراج اور اعراج پر ہی بات کریں گے۔ اسراء اور معراج کا واقعہ کب ہوا؟ مختلف اقوال ہیں، لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ نبوت کے شاید غالباً، اور اکثریت علماء کی اس بات پر متفق ہے کہ نبوت کے 10ویں سال میں یہ واقعہ ہوا معراج کا۔ اب باقی رہی بات جشن منانے کی، تو صحابہ نے، تابعین نے، تابع تابعین نے کبھی کوئی جشن نہیں منایا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اوپر عمل کریں، آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے اوپر عمل کریں، تاکہ دین اور دنیا میں ہم سرخرو ہو کر اس دنیا میں جائیں۔ میرے پاس ایک سلائیڈ ہے، اس میں مسجد اقصیٰ اور جو ہے وہ مسجد الحرام کی تصویریں دکھائی گئی ہیں، برابر جو ہے وہ سمندر دکھایا گیا ہے، اور وہ راستہ دکھایا گیا ہے جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ تو یہاں 1233 کلومیٹر کا فاصلہ بتا رہے ہیں یہ، لیکن میری رائے میں یہ فاصلہ 2000 کلومیٹر کا ہے، کیونکہ ہم جو ہے وہ جب جہاز ہمارا ٹیک آف ہوا تو آدھا گھنٹہ ہمیں لگا تھا ہوا میں۔ بہرحال 1233 کلومیٹر بھی کوئی کم نہیں ہوتا، آپ یہ سمجھ لیں کراچی سے پشاور تک کا راستہ بنتا ہے۔ تو یہ سفر 3 پارٹس میں ہوا۔ پہلا حصہ مسجد حرام سے اور مسجد اقصیٰ تک، بیت المقدس تک ہوا، اور دوسرا سفر جو ہے وہ
بیت المقدس سے آسمانوں تک ہوا، اور تیسرا سفر جو ہے وہ سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین تک کا ہوا۔ تو بیچ بیچ میں ہم مختلف تفصیلات بتاتے رہیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک گئے تو پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں آسمان، چھٹے آسمان، ساتویں آسمان، ہر آسمان پر آپ کی مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم بتائیں گے کہ وہ کیسے ہوتی رہیں اور کیا کیا اس میں پیغام جو ہے نا وہ ملتے رہے۔ الحمدللہ۔ ہوا یہ تھا کہ نبوت کا 10واں سال عام الحزن کہلاتا ہے۔ آپ کے چچا ابو طالب جو کہ آپ کے بگ سپورٹر تھے، ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن بھتیجے کو فل سپورٹ کیا، اور 8 سال کی عمر سے 50 سال کی عمر تک 42 سال جناب اپنے بھتیجے کو فل سپورٹ دی۔ اور آپ کی پیاری زوجہ محترمہ ہماری امی جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی انتقال ہوا، وہ بھی بگ سپورٹر تھیں آپ کی۔ انہوں نے اپنا مال خرچ کیا اور اپنی جان مال سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سپورٹ کیا اسلام کے لیے۔ مکے میں 10 سال تبلیغ، دعوت تبلیغ کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے، بلکہ مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی۔ تو آپ طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کے لوگ جو ہے آپ کی دعوت پر لبیک کہیں، لیکن اہل طائف نے جو ہے وہ ظلم کی انتہا کر دی، اور انہوں نے جھٹلایا، اور ٹین ایجرز نے نبی علیہ السلام کو تنگ کیا، پتھر تک مارے، نعلین مبارک میں خون جم گیا، اور پہاڑوں کی خدمت میں معمور فرشتہ آیا اور اس نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ حکم دیں تو میں ان پہاڑوں کو جو ہیں وہ ملا دوں تاکہ یہ آپس میں پس کے ہلاک ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا اور کہا کہ اگر یہ نہیں تو ان کی اولاد صاحب ایمان ہو جائے، اللہ کرے۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ جب پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہارٹ بروکن تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مورلی ایلیویٹ کرنے کے لیے اور اپنی عظیم نشانیاں دکھانے کے لیے چنا۔ تو واقعات کی مختصر ترتیب اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے ہاں، ام ہانی آپ کی کزن تھیں، عمر میں آپ سے بڑی تھیں، آرام فرما رہے تھے، رات کا وقت تھا۔
تو جبریل علیہ السلام تشریف لے کے آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے۔ دیکھیں یہاں ایک واقعہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کا شق صدر ہوا۔ یہاں میں نے دو شق صدر تو میں نے کنفرم ہے، میں نے کتابوں میں پڑھے ہیں کہ پہلا شق صدر اس وقت ہوا جب آپ کی عمر 5 سال کی تھی اور آپ قبیلہ بنو سعد میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اس وقت آپ کا قلب مبارک کو جو ہے نا وہ چاک کیا گیا، دھویا گیا۔ اور دوسری مرتبہ معراج کی رات کو ہوا کہ جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کا شق صدر ہوا اور زمزم سے آپ کے دل مبارک کو دھویا گیا، اور یعنی سرجری کی گئی اور آپ کی پاور کو بڑھایا گیا، جسمانی قوت کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میزاب رحمت کے نیچے یہ جو پرنالہ جو آپ بیت اللہ کے اوپر دیکھتے ہیں، وہاں جا کے 2 رکعت آپ نے پڑھی، اور پھر براق یا جس کو یونیکارن کہہ لیں، ایک سینگ والا گھوڑا، سفید گھوڑا، اس پر بیٹھ کے آپ جو ہے وہ بیت المقدس کا سفر شروع ہوا۔ تو اس سے ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہم اگر کوئی سفر شروع کریں، جیسے کہیں کراچی سے اسلام آباد جانا ہے یا کہیں حیدرآباد جانا ہے یا عمرے کے سفر پہ جانا ہے، حج کے سفر، کوئی بھی سفر ہو، تو 2 رکعت نفل مستحب پڑھ لیا کرے اور دعا کے ساتھ سفر شروع کیا کریں۔ ایک بات تو یہ ہمیں اس سفر سے ملی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے اور وہ براق جس پتھر سے باندھی گئی، وہ براق وہ پتھر آج بھی محفوظ ہے۔ یہ جو پیلے رنگ کا گنبد صخرا آپ دیکھتے ہیں، یہ مسجد اقصی نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر براق کو باندھا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی وہاں سے کوئی 150 قدم یا میٹر تو زیادہ ہو جائیں گے، شاید 100-150 قدم سے دور ہے مسجد وہاں سے۔ تو وہاں آپ تشریف لے گئے اور وہاں پر 1,24,000 پلس مائنس انبیاء کرام کے ساتھ باجماعت 2 رکعت نماز آپ نے ادا کی، اور پھر جو ہے وہ آسمان دنیا کا سفر ہوا۔ تو پہلا جو آپ کا جو سٹاپ تھا وہ فرسٹ ہیون تھی۔ اس پہ آپ کی آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور آدم علیہ السلام نے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، اور آدم علیہ السلام نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دائیں جانب ان کی وہ اولاد دیکھی، روحیں جو جنت میں جائیں گے، اور بائیں جانب وہ شقی بدبخت اولاد دیکھی جو جنت سے محروم ہے۔ تو اچھا، 7 آسمانوں پر جب پہلے میں آپ کو تفصیل بتا دوں، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 6ٹھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب بحث یہ ہے
کہ یہ سفر روحانی تھا یا جسمانی. اگر یہ سفر روحانی ہوتا تو اتنی کر و فر سے اللہ پاک نے کلام پاک میں اس کا ذکر کیا. خواب تو سب دیکھ لیتے ہیں، خواب میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، بلکہ یہ کہا کہ ہم نے ان کو بلایا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات، یعنی یہاں پر دماغ کو صفائی کر دی گئی کہ اگر کوئی یوں سمجھے کہ کسی انسان کے بس میں ایسا کرنا ہے تو انسان کے بس میں تو نہیں ہے، لیکن وہ ذات الذی کا لفظ اپنے لیے استعمال کیا اور عبدہ کا لفظ نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کیا کہ وہ میرا بندہ ہے جس کو ہم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرایا اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کا سفر کرایا، سدرۃ المنتہا تک کا سفر کرایا. یہ معراج کہلاتا ہے. اور سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین تک کا جو سفر ہے وہ اعراج کہلاتا ہے. یہ سفر ایک روحانی تجربہ نہ تھا، ایک روحانی سفر نہ تھا، ایک خواب نہ تھا، بلکہ ایک جسمانی سفر تھا. نبی علیہ السلام وقید اپنے جسم کے، وقید ہوش و حواس، وقید جاگتے ہوئے جو ہے انہوں نے سفر کیا. اللہ نے اپنے پیارے نبی کو ملکوت سماوات، دیکھیں سورہ فاتحہ کی ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین. تو عالم کہتے ہیں یونیورس کو، کائنات کو. تو عالمین بہت ساری کائنات. اب کتنی کائنات ہیں ہمیں علم نہیں ہے. کچھ کائنات کا علم جو ہے نا ہمیں ہے، لیکن وہ اور کتنی کائنات ہیں ان کا ہمیں علم نہیں ہے. مثال کے طور پر دو میجر جو کائنات ہیں ان میں عالم خلق اور عالم امر، اور تیسری جو ہے عالم مثال. عالم خلق یہ دنیا ہیں جہاں سارے کام جو ہیں وہ ٹائم سینسیٹیو ہیں، یعنی اس کے لیے وقت کی قید ہے. اور عالم امر میں وقت کی قید نہیں ہے، وہاں کن سے سارے کام ہوتے ہیں. تو عالم امر میں عالم ملکوت ہے جہاں فرشتے رہتے ہیں، عالم ارواح ہے جہاں ہماری عالم آنے والی روحیں رہتی ہیں، عالم برزخ ہے. تو عالم برزخ میں وہ روحیں ہیں جو اس دنیا میں جن انسانوں کو موت آ جاتی ہے ان کی روح کو عالم برزخ میں رکھا جاتا ہے. عالم برزخ کے بھی دو حصے ہیں، ایک عالم علیین ہے اور ایک عالم سجیین ہے. عالم علیین میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے جو مسلمان ہیں، اور سجیین میں کافر روحوں کو رکھا جاتا ہے جو مشرک اور کافر ہیں. تو پھر جب عالم مثال جو ہے یہ خوابوں کی دنیا ہے، جہاں میں نے ایک جگہ پڑھا کہ سب سے بڑا عالم جو ہے وہ عالم مثال ہے، جو ہم خواب ہم دیکھتے ہیں. پھر کبھی انشاءاللہ تعالی موقع رہا، زندگی رہی تو عالم مثال خوابوں کی دنیا پہ بات کریں گے، کیونکہ بہت کم لوگ کو اس کا علم ہے، انکلوڈنگ میں. مجھے بھی اتنا علم نہیں ہے، تو اس کے اوپر کبھی بات کریں گے عالم مثال کے اوپر کہ خواب کیوں ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، کتنی قسم کے ہوتے ہیں، کتنے سچے ہوتے ہیں، کتنے جھوٹے ہوتے ہیں خواب. تو اللہ نے اپنے پیارے نبی کو ملکوت سماوات و ارض کا عینی مشاہدہ کرایا اور مادی حجابات ہٹا کر آنکھوں سے وہ حقیقتیں دکھائیں جن پر ایمان بالغیب لانے کی دعوت دینے پر آپ
معمور کیے گئے تھے. دیکھیں کفار نے مذاق اڑایا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہمارے مسلمانوں کو بھی یہ یقین، کچھ مسلمانوں کو بھی یہ یقین نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. بھائی جب اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ سبحان، پاک ہے وہ ذات، اللہ کی ذات تو کچھ بھی کر سکتی ہے، اور کیا اللہ کی ذات نے، نبی علیہ السلام کو جو ہے نا وہ اڑایا. تو پھر امی عائشہ کا بھی ہم جو اعتراض ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے. تو حدیث کی کتابیں جو ہیں ان میں جو یہ چیز آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جسد مبارک کے ساتھ آپ نے سفر کیا، یہ روحانی اور خواب کا سفر نہیں تھا. براق کی تفصیل آپ کو بتائیں کہ اس کی رفتار کیا تھی کہ حد نظر جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کا ایک قدم ہوتا تھا. تو براق کے بارے میں لکھا ہے جبریل علیہ السلام نے سواری کے لیے آپ کو براق پیش کیا. براق خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا سفید رنگ کا جانور تھا جو روشنی سے زیادہ تیز رفتار تھا. بیت المقدس پہنچ کر براق کو مسجد کے دروازے پر باندھ دیا گیا. سفر کے دوران جو مشاہدات آئے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے آپ کو آواز دی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر نہیں دیکھا. جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ یہودیت کی طرف دعوت تھی. کسی اور شخص نے آواز دی لیکن آپ نے پھر مڑ کر نہیں دیکھا. جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ عیسائیت کی طرف دعوت تھی. ایک مزین عورت نے آواز دی اور آپ نے اپنا منہ موڑ لیا. جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مادہ پرست دنیا تھی. ایک بوڑھی عورت نمودار ہوئی. جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ دنیا کی قلیل عمر اتنی بچی ہے، یعنی تھوڑی سی عمر دنیا کی اب بچی ہے. کسی اور شخص نے آواز دی لیکن آپ نے نظر انداز کیا. جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ شیطان تھا. بیت المقدس کے اطراف میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، جیسا کہ حرم یعنی مکہ مکرمہ جو ہے، اور حرم مکی اور حرم مدنی اور حرم مسجد اقصی، یہ تین حرم، تینوں کے ارد گرد اللہ پاک نے برکت رکھی ہے. اس میں شام تک کا علاقہ شامل ہے. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، انبیاء کو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی. فراغت کے بعد جبریل علیہ السلام نے 2 پیالے پیش کیے. ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ سے بھرا ہوا پیالہ لے کے اس کو قبول کیا اور شراب کے پیالے کو واپس کر دیا. جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. جیسے آج عیسائیت پوری کی پوری گمراہ ہے اور یہودیت پوری کی پوری گمراہ ہے. مسلمانوں میں گمراہ ہیں لیکن پوری امت گمراہ نہیں ہے اور نہ ہو سکے گی. تو یہ جتنی بھی بیچ میں آتے ہیں یہ تسلیم ہے بنگلہ دیش کی، اور یہ ہماری ماروی سرمد ہیں پاکستان کی، اور رشدی ملون ہے انڈیا کا، اور آپ کا اللہ بھلا کرے غامدی ہیں پاکستان کے، اور پرویزی ہیں جو کہ منکرین حدیث ہیں، اور جو ہیں وہ آپ کا اللہ بھلا کرے قادیانی ہیں جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں، ملعون مکذوب. تو یہ
سب کے سب جو ہیں گمراہ ہیں، لیکن ان کی تعداد اکثریت میں نہیں ہے، نہایت قلیل اقلیت میں ہے۔ ان کا شور اس لیے سنائی دیتا ہے، آج کل تو یہ ویسے بھی ہے، کوئی بھی بندہ بیس میں بیٹھ کے اپنی وہ ڈال دیتا ہے، لیکن غالب اکثریت جو ہے مسلمانوں کی وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگی، وہ اہل سنت اور اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہم پہ، اور آج ہی کرونا کے حوالے سے بھی بتا دوں کہ مسجد استجابہ جو ہے وہاں میرا اکثر جانا ہوتا رہتا ہے، کیونکہ میرے دوست وہاں رہتے ہیں تو وہاں سے ہم گزرتے ہیں، اور عموماً ان کے یہاں کھانا وغیرہ ہوتا ہے، اور یا پھر مختلف جگہوں پہ سیر کے لیے وہ مدینے کی گلیوں میں گھماتے ہیں مجھے، تو وہاں اکثر جاتا۔ تو وہاں جو 3 دعا مانگی تھی ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ میری پوری امت ہلاک نہ ہو، تو وہ پھر دعا جو ہے قبول ہو گئی، ورنہ آج کرونا نے تو کام کر دیا تھا۔ ابھی کرونا کے حوالے سے بتاؤں، امریکہ کی آبادی کے لحاظ سے اور شاید رقبے کے لحاظ سے بھی سب سے بڑی اسٹیٹ کیلیفورنیا ہے، اور انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، اور رقبے کے آبادی کے لحاظ سے دوسری سب سے بڑی اسٹیٹ نیو یارک ہے، تو نیو یارک نے بھی لاک ڈاؤن کر دیا، تو ہم گھروں میں محصور ہیں۔ جو نیسیسری ڈیوٹیاں ہیں وہ تو کھلی رہیں گی، جیسے کھانے پینے کی دکانیں ہیں، یا پیٹرول پمپ ہیں، یا فارمیسیاں ہیں، ہسپتال ہیں، فائر فائٹرز ہیں، پولیس ہے۔ اس کے علاوہ پورا کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک آدم کی اولاد کے اوپر رحم کرے۔ اور ایک بحث یہ چل رہی تھی کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ مسلمانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، کافروں کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ ایک شیخ سے کل میری بات ہوئی، کہنے لگے جی نہیں جی کافروں کے، میں نے کہا کافروں کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا، یہ مسلمانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے اندر اتنی برائیاں بڑھ چکی ہیں کہ اب یہاں تک کہ ہمارے علماء آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں، اور کوئی مطلب کہ خاندانوں تک کو گالیاں دے رہے ہیں، اور اچھے اور جید علماء کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہم پتہ نہیں کس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، اور معاف کرنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے، ایک دوسرے کو گلے پہ لگانے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے، اور 2 نمبری۔ ابھی میں کسی صاحب کو دیکھ رہا تھا، وہ مجھے ان کی بات پسند تو نہیں آئی، لیکن وہ یہ بتا رہے تھے کہ داؤد علیہ السلام جو تھے وہ لوہار تھے، اور یہ مجھے پسند نہیں آیا۔ مطلب کہ لوہار لفظ کو بری بات نہیں ہے، لیکن عزت و احترام انبیاء کی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام چرواہے تھے، اور نبی علیہ السلام معلم تھے، تو اور نبی علیہ السلام صادق اور امین تھے۔ تو ان کا سوال یہ تھا کہ یہ جس قوم کا معلم استاد تھا اس کی قوم اتنی جاہل کیوں ہے، مسلمان اتنے جاہل کیوں ہیں، اور جس قوم کا جو ہے وہ رہبر نبی علیہ السلام صادق تھے، اور تو اس کی امت اتنی جھوٹی کیوں ہے، اور جس قوم کا، جس امت کا سربراہ امین تھا تو اتنی خیانت والی امت کیوں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ جو ہے اسلام تو تعلیم کا درس دیتا ہے کہ مہد سے لے کے عہد تک، لحد تک جو ہے، یعنی پنگھوڑے سے، کرب سے لے کے اور قبر تک، مرنے تک وہ انسان علم حاصل کرتا رہتا ہے۔ اور میں نے علماء کو سنا کہ بھئی ہم تو طالب علم ہیں، کوئی بھی اپنے آپ کو عالم نہیں کہتا، عالم تو صرف اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ذات ہے۔ تو بہرحال اس برکت سے کہ نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک میں ہمارا بھی نام آ جائے، اس بڑھیا کی طرح جو اون کی ایک گٹی لے کے یوسف علیہ السلام کو خریدنے جا رہی تھی، کہ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ وہاں تو بڑے بڑے نیلام لگانے والے، بولی لگانے والے ہیں، تیرے نکلنے کا پتہ تو مجھے بھی ہے، لیکن جب یہ نام ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا وہ رہا کرانے والوں میں میرا نام بھی آ جائے گا کہ یہ بڑھیا بھی گئی تھی۔
اور اس کا جو ہے نمبر نہیں آیا. تو جب یہ آسمان کا سفر شروع ہوا مسجد اقصیٰ سے، یروشلم میں ہے مسجد اقصیٰ، اور یروشلم آج یہودیوں کا دارالخلافہ ہے، اور اردن نے یہ علاقہ اسرائیل کو دے دیا تھا 1967 میں یا 1970-71 مجھے نہیں پتہ کب دوسری تیسری جنگ ہوئی تھی. تو جب گئے تو آسمان بند تھا. جبرائیل علیہ السلام نے نگہبان فرشتے سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، تو فرشتے نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے نے پوچھا کیا یہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہ بلائے گئے ہیں. یہ سن کر فرشتے نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا کہ ایسی ہستی کا آنا مبارک ہو، یعنی نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ ویلکم کیا. جب آپ علیہ السلام پہلے آسمان میں داخل ہوئے تو وہاں ایک آدمی کو بیٹھے دیکھا. جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کے والد آدم ہیں، انہیں سلام کیجئے. آپ نے سلام کیا. آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا خوش آمدید، ویلکم یا اہلاً و سہلاً، اے صالح بیٹے اور اے صالح نبی. آدم علیہ السلام کی دائیں طرف چند لوگ تھے، وہ ان کی طرف دیکھتے تو مسکراتے، مگر جب اپنی بائیں طرف کے لوگوں کو دیکھتے تو روتے. جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی دائیں طرف جنتی ہیں اور ان کے بائیں طرف جو ہیں وہ دوزخی ہیں. یہ تھی پہلے آسمان کی تفصیل. دوسرے آسمان پر جب آپ پہنچے تو دوسرے آسمان پر پہلے آسمان کی طرح سوال و جواب ہوا، یہ کون ہیں؟ فرمایا کہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بلائے گئے ہیں. آپ نے کہاں بلائے گئے ہیں؟ پھر انہوں نے ویلکم کیا فرشتوں نے. پھر وہاں آپ کی ملاقات یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ان اپنے دونوں بھائیوں سے ہوئی. جبریل علیہ السلام نے تعارف کرایا اور سلام کرنے کو کہا. آپ کے سلام کا جواب دیتے ہوئے دونوں فرمایا خوش آمدید اے صالح بھائی اور اے صالح نبی. تیسرے آسمان پر، ہر آسمان پر یہ معاملہ ہوتا کہ سارے دروازے بند ہیں ہر آسمان کے، یا جنتوں کے کہہ لیں آپ. تو وہی سوال جواب ہوا جو پہلے دوسرے آسمان پہ ہوا، بلائے گئے ہیں. اور جبریل علیہ السلام جواب جی بلائے گئے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام نے ان کا تعارف کرایا اور سلام کرنے کو کہا. آپ کے سلام کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا خوش آمدید اے صالح بھائی اور اے صالح نبی. آپ نے فرمایا یوسف علیہ السلام اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے حسین ہیں، اور ان کی خوبصورتی کی فضیلت وہی ہے جیسے چاند کو ستاروں کے اوپر جو ہے وہ فضیلت ہے. چوتھے آسمان پر پھر وہی سوال و جواب ہوئے جو پہلے دوسرے تیسرے آسمان پر ہوئے تھے، اور فرشتوں نے آپ کو خوش آمدید کہا. اس آسمان پر آپ کی ملاقات صالح علیہ السلام سے ہوئی. ادریس علیہ السلام سے ہوئی، اور ادریس علیہ السلام نے کہا اہلاً و سہلاً اے صالح بھائی اور اے صالح نبی. پانچویں آسمان پر جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی، اور وہی سوال و جواب ہوئے اور فرشتوں نے ویلکم کیا، اور ہارون علیہ السلام نے بھی ویلکم کیا. انہوں نے فرمایا ہارون علیہ السلام نے اہلاً و سہلاً خوش آمدید، ویلکم، جو بھی آپ جس طرح بھی آپ سمجھیں، اے صالح بھائی اور اے صالح نبی. چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. وہی روایتی سوال و جواب، اجازت نامہ، اس کو
دروازے کھولنے کا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے ویلکم کیا اور کہا اے صالح بھائی اور اے صالح نبی. جب آپ چلنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. جب پوچھا کیا وہ کیوں روتے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ ایک نبی میرے بعد آیا اور اس کے پیروکار جنت میں میرے پیروکار سے زیادہ ہیں. مجھے ان پر افسوس ہے کیونکہ انہوں نے میری اتباع ویسے نہیں کیا جیسے محمد کے پیروکاروں نے کیا. تو وہ رو اس بات پہ رہے تھے کہ ان کے جو امتی تھے وہ اتنے لوئل نہیں تھے جتنے نبی علیہ السلام کے امتی جو تھے لوئل تھے. تو یہ چھٹے آسمان پر یہ ہم کر چکے ہیں چھٹے آسمان کی بات. ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، جو آپ کے دادا ہیں، جد امجد ہیں، والد ہیں. اور وہی اجازت نامہ فرشتوں کا، جبرائیل علیہ السلام کا اوکے کرنا اور فرشتوں کا ویلکم کرنا. پھر ابراہیم علیہ السلام کا خوش آمدید کہنا نبی اپنے پوتے محمد علیہ السلام کو، اور ان کا کہنا خوش آمدید اے صالح بھائی اور خوش آمدید اے صالح نبی. سب نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا. ایک بات تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو میثاق لیا تھا، 2 میثاق ہوئے تھے. ایک تو عالم ارواح میں 2 میثاق ہوئے تھے. ایک تو عام لوگوں کے لیے تھا جو میں اور آپ ہیں، اور ہم سے یہ وعدہ لیا کہ ہم جو ہے وہ جا کے زمین پہ بھولیں گے نہیں کہ ہمارا رب اللہ، ہمارا پالنہار اللہ ہے. اور دوسرا میثاق سارے انبیاء سے ہوا تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کی نبوت کا جو ہے وہ اقرار کریں گے اور اس میں ان کی مدد جو ہے وہ کریں گے. ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام پہنچانا اور خبر دینا کہ بے شک جنت کی مٹی خالص اور پانی میٹھا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ جنت کی خوبصورتی سے آگاہ کرنا چاہتے تھے. اور ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ یہ کہنا اپنی قوم کو کہ جنت ایک پلاٹ ہے. اور یعنی اب آپ نے جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو آپ کو جنت میں داخلہ مل گیا، لیکن وہ ایک زمین ہے. اب اس کے اوپر آپ نے اپنے نیک اعمال سے اپنے تعمیر کرنی ہے. جیسے زمین کے نقشے بناتے ہیں، ہمارے ایک عزیز ہیں حیدرآباد میں، ان کو بڑا شوق گھر بنانے کا، اور مجھ سے کہتے تھے یہ جو ہوم میگزین آتے ہیں امریکہ میں وہ آپ مجھے لا کے دیں، تو اس سے وہ آئیڈیا لینے کے لیے. اور یہاں یہ بحریہ ٹاؤن میں بھی لوگ اپنی مرضی کے نقشے بنوا کے اور ان کو دیتے ہیں، جی یہاں باتھ روم ہونا چاہیے، یہاں کچن ہونا چاہیے، یہاں اسٹڈی، جو کچھ بھی ہے. تو اب جتنے پیسے ہوں گے ویسے ہی گھر خوبصورت بنتا ہے، چاہے بحریہ ٹاؤن ہو یا ڈیفینس ہو یا سوسائٹی ہو یا کہیں پر بھی ہو. تو جنت میں آپ کے نیک اعمال کے مطابق آپ کا مقام اور آپ کا گھر بنے گا. تو کوشش کیجئے کہ اس دنیا میں، یہ دنیا جنت بنانے کی جگہ ہے. یہ میں اکثر کہہ دیتا ہوں، ہم بھول جاتے ہیں اس بات کو دنیا کی بھول بھلیوں میں، کہ جنت میں اپنا مقام بنانے کی جگہ دنیا ہے. میں مسلمانوں سے یہ خطاب کر رہا ہوں کہ اس چیز کا جو ہے نا ہمیں خیال جو ہے وہ رکھنا چاہیے. 7ویں آسمانوں پر جب آپ 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے پہنچے تو وہاں بیت المعمور ہے. بیت المعمور جب آدم علیہ السلام جنت سے دنیا پہ تشریف لائے تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی
جو ہے وہ بنیاد رکھی اور فرشتوں نے اس کی تعمیر کی. تو پہلا گھر جو تعمیر ہوا اس کی تعمیر فرشتوں نے کی تھی، کیونکہ زمین پوری کی پوری پانی تھی، 100% واٹر تھا. اس سے اگر پہلے جائیں تو یہ جلتی ہوئی گیس تھی، برننگ گیس، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ بگ بینگ ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو کہا تھا تم جدا ہو جاؤ، تو اس وقت پھر آسمان اور زمین جدا ہو گئے اور اس میں جو گیس کی گیندیں بالز بنی وہ ستارے کہلائے. تو برننگ گیس ستارے کہلاتے ہیں، اور جو ایکسٹنگوشڈ گیس ہے وہ سیارے کہلاتے ہیں، جس کو پلانٹ کہتے ہیں ہم. تو سٹارز آر اسٹل، جو آپ کو یہ چمکتے نظر آتے ہیں، یہ برننگ گیسز ہیں، اور پلانٹس جو ہیں یہ ایکسٹنگوش یعنی بجھی ہوئی گیس ہیں. جب آگ بجھ جاتی ہے تو اس کو پلانٹ کہتے ہیں. تو ہماری زمین بھی پلانٹ ہے. تو ہماری زمین جو تھی وہ لیکوڈ گیس میں تبدیل ہوئی. جب اس کی آگ بجھی تو یہ پانی کے اندر تبدیل ہو گئی، کیونکہ اس میں 2 مالیکیول تو ہائیڈروجن کے ہیں، گیس ہے وہ، اور 1 مالیکیول آکسیجن کا ہے، وہ بھی گیس ہے. جب اس ریشو میں یہ 2:1 کے ریشو میں آکسیجن اور ہائیڈروجن ملے تو پانی بنا. تو پانی پر ہی اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش تھا پہلے، پھر اس عرش کو عرش معلیٰ پر لے جایا گیا، اوپر لے جایا گیا. پھر اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ آدم کی اولاد رہے، تو زمین کو حکم دیا گیا کہ خشک ہو جائے. تو بلب ایک جو بول پیدا ہوا، جو پہلی اینٹ بنی وہ بیت اللہ تھی. تو یہ بیت اللہ جو پیچھے سے 4 کونے ہیں اس کے، اور آگے سے اس کی گول شکل ہے جو حتیم ہے، تو یہ پینٹاگون شکل کی جو اینٹ بنی وہ بیت اللہ ہے. تو اسی لیے حتیم کے باہر سے طواف کیا جاتا ہے تاکہ پورے اللہ کے گھر کا جو ہے وہ طواف کر لیا جائے. تو وہ جب طوفان نوح آیا تو اس وقت جو تھی 3/4 زمین تھی، اور نہیں 50% زمین تھی اور 50% واٹر تھا. آدھی زمین تھی، آدھا پانی تھا. پھر نوح علیہ السلام کی قوم نے جب نافرمانی کی، کئی نسلوں نے نافرمانی کی، تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان کو ختم کر کے ایسی قوم کو پیدا کیا جائے جو تیری فرما بردار ہو. تو ان پر جب پانی کا عذاب آیا تو اب 1/4 خشکی رہ گئی ہے، اور 3/4 یعنی 75% واٹر ہے زمین، اور 25% پلس مائنس جو ہے وہ خشکی ہے. تو اس طوفان میں اللہ نے حکم دیا کہ جو فرشتوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا اس کو فرشتے اٹھا کے جو ہے نا وہ 7ویں آسمان پر لے گئے، یا 6ٹھے آسمان پر لے گئے بیت المعمور. اور جو حجر اسود تھا اس کو جبل قبیس پر محفوظ کر دیا گیا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی ہے تو وہ انہی بنیادوں کے اوپر، وہ بنیادیں موجود تھی جو طوفان میں ضائع نہیں ہوئیں، ان بنیادوں کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے ان کی دیواروں کو اٹھایا. تو پہلی تعمیر انسانوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے وہ کی ہے. تو یہ اصل میں بیت المعمور اور بیت اللہ. اور ایک اور بات میں ایڈ کروں کہ نارتھ سٹار ہے آسمان میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ستارہ ہے وہ ساکت رہتا ہے اور اس کے گرد دوسرے ستارے جو ہے وہ گردش کرتے رہتے ہیں. ہم اسمتھسونین انسٹیٹیوٹ واشنگٹن ڈی سی میں ایک ڈاکیومنٹری ہم نے دیکھی، علماء کا ایک گروپ گیا تھا، میں بھی اس میں شامل تھا. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ فرشتوں کا بیت اللہ ہے، کہ جس کے گرد یہ ستاروں کا بیت اللہ ہے، ستاروں اور سیاروں کا نہیں، ستاروں کا، کیونکہ نارتھ سٹار ہے جس کے گرد جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے
گھر کے گرد طواف کرتے ہیں. اگر کوئی پتھر بیت المعمور سے گرایا جائے تو وہ بیت اللہ کی چھت کے اوپر لینڈ کرے گا. اور یہی جو ہے وہ وسط کائنات ہے، کائنات کا وسط ہے. اور یہ بیت اللہ جو ہے وہ قبلہ اول ہے. اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پہلا گھر جو بنایا وہ اپنی عبادت گاہ بنایا، انسانوں کے بلڈنگیں اور ہوٹلیں نہیں بنائیں. تو انسان کا زندگی کا جو پہلا مقصد ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو ہے وہ کی عبادت ہے. انسان کو اس لیے باقی جو جس کی ضروریات ہیں ان ضروریات کے لیے ضرور یہ تگ و دو کرے، وہ بھی اللہ کی عبادت ہی ہے، کیونکہ رزق حلال کمانا عین عبادت ہے، فرض عین ہے رزق حلال کا کمانا، جس کو ہم ہلکا لیتے ہیں. اور بیت المعمور پہ، بیت اللہ پہ ہمارے لیے تو بڑی اللہ تعالیٰ نے شفقت فرمائی کہ ہم جتنی بار چاہیں، یعنی یا یوں سمجھ لیں جتنی بار ہماری روح نے لبیک کیا ہے ہم بیت اللہ میں جا کے اس کا جو ہے وہ طواف کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں. لیکن فرشتوں کے لیے یہ سہولت نہیں ہے. فرشتے جو ہیں وہ یہاں پہ انہوں نے 70 لکھا ہے، میں نے 70,000 بھی پڑھے کہ 70,000 فرشتے جو ہیں وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی. اسی طریقے سے 70 یا 70,000 فرشتے روزانہ بیت اللہ پر اترتے ہیں، اور وہ چیزوں کی قیمتیں تعین کرتے ہیں کہ آج پیاز کا کیا بھاؤ ہوگا، اور سونے کا کیا بھاؤ ہوگا، اور پیٹرول کا کیا بھاؤ ہوگا. اور یہ مسلمانوں کے اعمال سے منسلک ہوتا ہے کہ جتنی نیکیاں یا جتنے گناہ کرتے ہیں اسی طرح قیمت چڑھتی بڑھتی رہتے ہیں. اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے روزہ مبارک پر فرشتے اترتے ہیں اور وہ درود السلام جو ہے آپ کو پیش کرتے ہیں. جبریل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے 2 مرتبہ اپنی اصلی شکل میں دیکھا. دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ تو جب آپ مراقبہ کرتے تھے اس میں غار حرا میں، تو اس وقت آپ نے کہا تھا اقرا، کہتا انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر آپ نے کہا اقرا، میں نے کہا انا بقاری. پھر تیسری مرتبہ جب انہوں نے کہا تو جبریل علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھنا شروع کر دیا. لیکن اس کے بعد ایک خوف طاری ہوا، اور آپ نے اپنی امی، ہماری امی اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کبریٰ کو بتایا، اور آپ علیہ السلام نے کہا کہ آپ غریبوں کے، مسکینوں کے، بیواؤں کے جو ہے نا وہ خدمت کرتے ہیں، اور آپ نیک ہیں، نیکی کا پرچار کرتے ہیں، تو آپ کے ساتھ کوئی برا نہیں ہو سکتا. اور جب سدرۃ المنتہا پر جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے، اور ایک پر کو اگر کھولیں تو پورا مشرق، اور دوسرے پر کو کھولیں تو پورا مغرب تک جو ہے نا وہ ڈھانپ لے. تو اتنے جو ہے نا وہ اتنے قوت والے جو جبریل علیہ السلام ہیں. آپ کی ملاقات داروغہ جہنم سے بھی ہوئی. ان کا نام مالک ہے، اور یہ بھی 7ویں آسمان پر آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائے اور آپ کو سلام کیا، جس کا آپ نے جواب دیا. ان کا چہرہ تیوری چڑھا بے نشاد چہرہ تھا. جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ اپنے پیدا ہونے سے لے کر آج تک نہیں مسکرائے اور قیامت تک نہیں ہنسیں گے. جہنم پر 19 کارکن فرشتے مقرر ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ یہ کابینہ کے جیسے کابینہ ہوتی ہے نا، جیسے ملک کی ہمارے پاکستان کی جو آبادی ہے وہ 22 کروڑ ہے، اور اس میں پتہ نہیں کتنے وزیر ہیں، تو یہ وزیر فرشتے سمجھ لیں. تو اور مالک جو ہے نا ان کے انچارج ہے. پھر ان کے، اور یہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا ہے، ان فرشتوں کا، 19 فرشتوں کا. تو اب آپ
دیکھ لیں کتنے درخت ہیں جو جنت کے جہنم کے جو ہے نا وہ فرشتے ہیں. سدرۃ المنتہا کے بارے میں تھوڑی سی بات ہو جائے کہ سدرا کہتے ہیں بیری کو، منتہا کہتے ہیں ڈیڈ اینڈ. یعنی جب ڈیڈ اینڈ ہے یعنی وہاں سے irreversible پروسیس ہے. یعنی دنیا کی سے جب وہ روح رخصت ہو کے عالم برزخ میں چلی آتی ہے تو اب وہ واپس نہیں آ سکتی. اب وہ جو واپس آنا ہے وہ سلام کا جواب دے کے پھر روحیں واپس چلی جاتی ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، لیکن وہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی. کوئی نبی، کوئی پیر، کوئی صحابی جو ہے نا اب آپ کی مدد وہ نہیں کر سکتے، اور نہ آپ کے لیے کوئی مدد کی درخواست کر سکتے ہیں. تو اس لیے اپنے عقیدے کو درست رکھیے، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیے، قبروں پہ جا کے قبروں والوں سے نہ مانگیں، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام سے بھی نہ مانگیں تو آپ اللہ سے ہی مانگیں، اور یہی جو ہے نا وہ صحیح عقیدہ ہے. تو وہاں پر ایک درخت ہے، اور میں بچپن سے سنتا آ رہا تھا کہ اس کے جو پتے ہیں وہ ہاتھی کے کان کے برابر ہیں، اور اس کے جو پھل ہیں وہ مٹکے کے برابر ہیں. اور اس میں کچھ وہ یہ درخت کے پتے جو ہیں ان پہ وہ انسان جو عالم برزخ سے، وہ عالم ارواح سے عالم خلق یعنی دنیا میں آگے ان کے نام لکھے ہوتے ہیں، اور پھر جن کو اس سال عالم برزخ میں جانا ہو وہ پتے گر جاتے ہیں اور نئے پتے پیدا ہو جاتے ہیں جن روحوں کو اس سال آنا ہوتا ہے. واللہ عالم. بہرحال جو ہے وہ سدرۃ المنتہا جو ہے وہ ڈیڈ اینڈ ہے عالم خلق کا. پھر وہاں سے وقت کی قید ختم ہو جاتی ہے. فرما رہے ہیں کہ یہ درخت سنہری تتلیوں سے مزین ہے، اس کا رنگ بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ جو سنت ہے کہ بیری کے پتوں سے مردے کو غسل دیا جائے، ہو سکتا ہے اس کی یہی وجہ ہو، واللہ عالم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ نجم کی آیت نمبر 18 ہے، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. سدرۃ المنتہا سے 4 دریا نکلتے ہیں، 2 اس دنیا میں اور 2 آپ کو آخرت میں ملیں گے. اس دنیا کے جو دریا ہیں وہ ریور فرات ہے، دریائے فرات جو عراق میں ہے، اور ریور نائل جو ہے وہ مصر میں ہے، دریائے نیل. اور 2 دریا جو آپ کو ملیں گے اس میں ایک دریائے سلسبیل ہے، نہر سلسبیل ہے، اور نہر کوثر ہے یا دریائے کوثر ہے. یہ آپ کی جنت سے گزریں گے، اللہ کرے ہم اس قابل جو ہو جائیں. اس کے پاس جو جنت ہے وہ جنت المأوا ہے، عندہا جنت المأوا. سورہ نجم کی یہ بھی کوئی آیت نمبر 15 ہے. تو اب دریائے فرات اور دریائے نیل کے بارے میں نے یہ بات بھی پڑھی ہے کہ یہ ان کا منبع جو ہے وہ سدرۃ المنتہا سے نکلتا ہے. لیکن ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا ہے، انہوں نے لکھا کہ اس کا مقصد یہ نہیں کہ یہ دریا وہاں سے بہہ رہے ہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو نبوت ہے وہ ان دریاؤں کے طرف جو ہے نا وہ پھیلے گی. بہرحال میں پہلے والے قول کا زیادہ قائل ہوں کہ یہ ان کا منبع جو ہے وہ، میں دونوں ہی قولوں کا قائل ہوں کہ وہ جنت سے آ رہے ہیں. اور جو ہے دریا نیل کے بارے میں تو ایک اور بات بھی ہے، مجھے تحقیق تو نہیں ہے، کہ عموماً دریا جتنے بھی ہیں وہ نارتھ سے ساؤتھ کی طرف بہتے ہیں، لیکن دریا نیل ساؤتھ سے نارتھ کی طرف بہتا ہے. اس کا واقعہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط بتاتے ہیں جو ایک تاریخی واقعہ ہے کہ دریائے نیل میں وہ کسی کنواری لڑکی کو
قتل کر کے اس کا خون ڈالتے تھے، پھر وہ بہتا تھا۔ واللہ عالم، مجھے اس واقعے کی جو ہے نا وہ حقیقت کا علم نہیں ہے۔ بہرحال میں نے پڑھی ضرور ہے یہ بات، اور حضرت عمر نے خط لکھا تھا، وہ ڈالا تو وہ جہاں خط ڈالا وہیں سے وہ دریا ساؤتھ سے ہی بہنا شروع ہو گیا۔ واللہ عالم، اس کو ایشو نہ بنایا جائے کیونکہ یہ ہمارے عقائد میں سے یہ بات نہیں ہے۔ اور اب دیکھیں، 2 سفر ہم بیان کر چکے، جو مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک یہ معراج ہے۔ اب آگے اعراج شروع ہوا، یہ تیسرا سفر شروع ہوا۔ اس میں جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام اس سفر میں شریک نہیں تھے، یہاں سے آگے کا سفر شروع ہوا۔ ابھی ایک تھوڑی سی عقیدے کی بات بھی کلیئر ہوتی جائے یہاں پر، کہ نور اور بشر کا ایک بڑا جو ہے نا وہ بریلویوں اور دیوبندیوں کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہے۔ جو بریلوی جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کو بشر بھی مانتے ہیں اور نور بھی مانتے ہیں۔ تھوڑی سی سمجھنے کی پھیر ہے، اور کیونکہ جب اللہ نے کن کہا ساری روحیں پیدا ہوئیں، تو ان روحوں میں سب سے پہلی پیدا ہونے والی روح جو تھی وہ نبی علیہ السلام کی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں جی یہ نبی علیہ السلام کا نور جو ہے نا پیدا ہوا۔ نور سے اگر یہ مراد ہو کہ جیسے قرآن جو ہے وہ ہدایت اور نور اور روشنی ہے، اور جو ہے نا ایک فیض جس کو کہہ لیں یا نور جس کو کہہ لیں، بہرحال حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، آدم کی اولاد ہیں، اور پھر یہ دیوبندیوں پر یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ ہم جیسا بشر کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جو اپنے جیسا بشر نبی علیہ السلام کو کہے وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک نبی کی ذات جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہو، وہ ہم جیسے نالائقوں کے طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا، یہ ان کی بنائی ہوئی باتیں صرف جو ہے نا وہ الزام لگانے والی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ چاہے دیوبندی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، چاہے وہ سلفی ہوں، غیر مقلد ہوں، جو بھی ہو، آپ خود ان کے جو ہے نا وہ عقائد کو بیان کرنے والے نہ بنیں۔ وہ پتہ نہیں اس کو کس طریقے سے جو لیتے ہیں۔ ہم حقیقت اور صحیح بات، اسی لیے میں کہتا ہوں شیعوں کو بھی میں کافر اس لیے نہیں کہتا کہ ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں ہے۔ کفر کا فتویٰ سے مراد یہ ہے کہ اسمبلی نے ان کو کافر قرار نہیں دیا، اور بہت سے علماء بھی ان کو کافر قرار نہیں دیتے، بہت سے علماء ان کو کافر قرار دیتے ہیں۔ لیکن بات شیعہ اور سنی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو بھی قرآن کلام پاک کی آیتوں سے انحراف کرے گا وہ کافر ہے، بھلے وہ دیوبندی ہو، بھلے وہ بریلوی ہو، بھلے وہ جو ہے نا وہ شیعہ ہو۔ اب جو بھی صحابہ پہ تبرہ کرے گا وہ کافر ہے۔ اب ہمیں ضروری ہے، اگر کوئی شیعہ صحابہ پہ تبرہ نہیں کرتا، اگر کوئی شیعہ شرک نہیں کرتا تو وہ مسلمان ہے، پکا مسلمان ہے، اس میں کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کو پہلا خلیفہ ماننا یا حضرت علی کو پہلا خلیفہ ماننا، یہ کوئی عقائد کی تو جنگ نہیں ہے۔ عقائد کی جنگ تو یہ ہے کہ جب اماموں کو آپ مشکل کشا مانیں اور نبی کو آپ جو ہے نا وہ مشکل کشا مانیں، تو پھر یہاں پر جو ہے نا گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم ایک دوسرے کو آپس میں ہم گلے لگائیں۔ تو اعراج کا جو سفر ہے یہ نہیں ہے کہ وہاں بھائی بشر جو ہے وہ تو اعلیٰ ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ناری مخلوق جنوں اور نوری مخلوق فرشتوں پر، ترابی مخلوق بشری مخلوق آدم علیہ السلام کو فوقیت دی اور ان کو اپنا نائب بنا کے اس دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا۔ اور ہم نالائق جو ہیں، اللہ کرے ہم اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت کو بروئے کار لائیں۔ تو آگے جو مشاہدات ہوئے اس میں جنت اور دوزخ کے مشاہدوں کے بعد جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر رک گئے اور بتایا کہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کو
صرف دیکھا ہی نہیں، اللہ کو دیکھا بھی اور کلام بھی کیا۔ آپ نے قلم کے لکھنے کی آواز سنی اور قلم، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی مخلوق پیدا کی وہ جو ہے نا وہ قلم تھی۔ جنت کے اور دوزخ کے کچھ مشاہدات، ہمیں 1 گھنٹہ تو ہو گیا، لیکن یہ بات جو ہے ابھی چل رہی ہے۔ نہ بگڑنے والے پانی، مزہ، متغیر نہ ہونے والے دودھ، اور بے نشہ لذیذ شراب، اور صاف ستھرے شہد کی نہریں جنت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں۔ جنت میں حور دیکھیں، پوچھنے پر بتایا کہ یہ زید بن حارثہ کی حور ہے، اور پرندے اونٹوں کے برابر تھے، انار بڑے بڑے ڈلوں کے برابر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی انسان کے دل میں جنت میں جو اللہ نے بنائی ان کا خیال تک گزرا۔ جہنم میں غضب الہی، ناراضگی الہی تھی، پتھر اور لوہا ڈالا جائے تو اسے بھی کھا جائے، یعنی اتنی آگ کی شدت وہاں پر جہنم کے اندر ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری امی جان، مجھے یاد ہے کہ آپ اس کو ایک خواب کا سفر کہتی ہیں امی جان جو ہیں، اور مجھے میرے والد صاحب جو ہیں وہ بچپن میں ابا جی نے بتایا کہ وہ آپ کی عمر اس وقت شاید 7 سال کی تھی جب یہ واقعہ پیش آیا ہجرت کا، تو بہت چھوٹی تھیں۔ بخاری کی کتاب تفسیر میں حضرت مسروق کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے عرض کیا، اماں جان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، تمہاری اس بات سے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، تم یہ کیسے بھول گئے کہ 3 باتیں ایسی ہیں جن کا اگر کوئی شخص دعویٰ کرے تو جھوٹا دعویٰ کرے۔ ان میں سے پہلی بات حضرت عائشہ نے یہ فرمائی کہ جو شخص تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا وہ جھوٹ کہتا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیتیں پڑھی، لا تدرک الابصار، لا تدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، اور ما کان لبشر ان یکلم اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے مگر یا تو وحی کے طور پر یا پردے کے پیچھے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجیں اور وہ اس پر اللہ کے اذن سے وحی کرے، اور وہ چاہے جو کچھ چاہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ معراج میں بہرحال امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معراج کے بارے میں خیال ہے وہ اس پر اجماع نہیں ہے۔ اجماع اس بات پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کیا اور آپ جسمانی طور پر آسمانوں پر تشریف لے کر گئے۔ معراج میں جو اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کچھ بھی بات ہوئی وہ سیکرٹ تھا، راز تھا، لیکن کچھ باتیں جو ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، التحیات، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھئی کیا میرے لیے تحفہ لے کے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے پھر اللہ آپ کے لیے کیا تحفے لائیں گے، میری تمام بدنی مالی جو عبادات ہیں وہ آپ کے لیے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صلاۃ بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، طیّب اللہ وصلوات والطیبات، تو یہ آپس میں جو گفتگو ہوئی اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام کے درمیان میں، اور جب جبریل علیہ السلام دور سے یہ
چیز دیکھ رہے تھے تو کہا اشہد ان التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر وہ اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جبریل علیہ السلام نے اس کی گواہی دی. یا بہرحال تو سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ دو آیتیں ملیں، ان کو رات کو سوتے وقت ضرور پڑھا کیجیے. اور آپ سے وعدہ کیا کہ آپ کی امت میں جو شرک نہیں کرے گا، جو کفر اور شرک نہیں کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی. تو اپنے عقائد کو درست رکھیے. اور پھر نماز کا تحفہ جو ہے وہ ملا، پہلے 50، پھر اس کے بعد وہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری امت کے لیے یہ بھاری ہوگا، وہ نہیں پڑھ سکیں گے. پھر وہ 10 اور کم ہوئیں، 10 اور کم ہوئیں، پھر اس طریقے سے 5 پہ بھی کہا کہ یہ نہیں پڑھیں گے. آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے اب شرم آتی ہے کہ میں پھر جاؤں. تو 5 نمازیں جو پڑھے گا اس کو ثواب 50 نمازوں کا ملے گا، کیونکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ 10 ٹائمز ریوارڈ کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. اور واقعہ معراج کے اگلے دن پھر جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ سکھایا. ابھی میرے پاس 32 سلائیڈیں ہوئی ہیں، 16 بھی باقی ہیں، 1 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے. تو میرا پھر یہ دل کر رہا ہے کہ اگلے ہفتے کو اگر زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ اس کو یہیں سے اٹھائیں گے. نہر کوثر کے بارے میں ہم بات کریں گے. آپ حضرات کے سننے کا شکریہ. اور واقعہ معراج کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ بڑھ جائے. اور جو یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، ہم میں سے جس کو بھی جو بھی اللہ پاک کے نبی کا ادنا سا امتی ہے، مجھ جیسا بہت چھوٹا سا، تو بلغوا عنی ولو آیا، تو وہ جو ہے اس کو ایسے نہ دیکھا جائے کہ ہماری ہمت بھی نہیں ہے تحقیق کرنے کی. اور علماء کی ایک کثیر جماعت تحقیق بھی کرتی ہے، اور جو ہے وہ دن رات انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں. مفتیان جو ہیں وہ لگے رہتے ہیں ہمارے مدارس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ ان تمام کی کوششوں کو قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اور اس وقت جو آدم علیہ السلام کی اولاد کرونا کی مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ توجہ اللہ اور رجوع اللہ ہمیں کرنا چاہیے. جتنے بھی علماء جو دعائیں بتا رہے ہیں، جس میں سے کوئی ایک معین دعا نہیں ہے. ان سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس مصیبت کی گھڑی میں ہم اپنے اللہ کو نہ بھولیں اور اللہ سے جو ہے نا وہ جڑے رہیں. اللہ پاک تمام ہمارے انسانی بھائیوں کو اور بہنوں کو جو ہے اس مصیبت کرونا سے اور تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.